بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ضلع چکوال کا معروف گاؤں دلمیال میں۔ دلمیال کلرکار سے تقریباً 18 کلومیٹر اور چوہا سیدن شاہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو ایک قدیم بستی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی وفاداری کا ذکر سب سے پہلے دلمیال کا ملتا ہے۔ دلمیال کے نامور لوگوں نے برطانوی فوج میں اور بعد میں پاکستان آرمی میں حصہ لیا۔ دلمیال کی پہچان اس وجہ سے بھی ہے کہ مرزائیوں نے اپنے ابتدائی دنوں میں یہاں سے کھیپیں وصول کی اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو کر اس علاقے کے سینکڑوں لوگوں کو غیر مسلم بنانے کا سبب بنے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دلمیال میں مرزائیت کی تاریخ کی ایک اہم شخصیت برطانوی فوج کے کیپٹن غلام محمد ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں دلمیال کے 460 لوگوں نے انگریزوں کے وفادار بن کر جنگ میں حصہ لیا تھا اور انعام کے طور پہ انگریزوں نے انہیں ایک توپ دی تھی جو آج بھی دلمیال کے اس مین چوک پر نصب ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 1925 کی تاریخ میں دلمیال کے سینے پر توپ جیسا بدنما زمانہ دبا جب نصب کیا گیا تو اس موقع پر مرحوم فتح محمد ملک نے اپنے بیٹے کو برٹش انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف سے فوج میں بھرتی کروانے کے لیے ملاقات کروائی۔ فتح محمد ملک کے بیٹے نذیر احمد کا انٹرویو لیا گیا اور فوج میں بھرتی کرنے کی حامی بھر لی گئی۔ بعد میں یہی نذیر احمد پاکستانی فوج میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچ کر مرزائیت کی تاریخ کے اہم ستون ثابت ہوا۔ جنرل نذیر احمد نے برٹش ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی اور 1947 میں پاکستان کے قیام کے وقت جیلم چھاونی میں بریگیڈیئر تھے، جہاں سے لاہور چھاونی میں کمانڈر مقرر ہوئے۔ 1 جنوری 1948 کو قائد-ے-اعظم محمد علی جناح تشریف لائے اور افسران سے خطاب کیا تو جنرل نذیر احمد نے سلامی پیش کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ مشہور مرزائی چودھری ظفر اللہ چین میں سفیر تھے، جبکہ جنرل نذیر ان کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ ضلع چکوال بہادری کی کئی لازوال داستانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ علاقہ دلمیال قادیانیوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ دلمیال ایک واحد قصبہ ہے جو پوری دنیا میں اس توپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تاج برطانیہ کی طرف سے اس قصبے کو اعزازی طور پر دی گئی۔ 1 صدی قبل جب یہ علاقہ برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا تو جنگ عظیم اول میں بر صغیر کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں کے لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کر کے جنگی محاذ پر لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ معصوم ہندوستانیوں سے وہ جنگ لڑوائی گئی جو ان کا اس سے دور دور تک لینا دینا نہ تھا۔ 460 جوانوں کی برطانوی فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا، جو پوری ایشیا کی کسی بھی گاؤں کے سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں سے 9 فوجیوں نے اپنی جان دے دی اور دوسری جنگ عظیم میں یہاں سے 732 فوجی شریک ہوئے، جن میں 36 جنگ میں مارے گئے۔ اس قربانی کے اعتراف میں 1925 میں برطانوی حکومت نے دلمیال کو اس توپ کا تحفہ دیا۔ اس توپ کو ٹرین کے ذریعے جیلم اور پھر جیلم کے فرسٹ پنجاب ریجمنٹل سینٹر سے ٹرین کے ذریعے چکوال لے جایا گیا۔ وہاں توپ کو اتار کر ایک گاڑی میں لاد دیا گیا تاکہ بقیہ 28 کلومیٹر تک بیلوں کے 3 جوڑے اسے کھینچ سکیں۔ پہاڑی راستوں پر گزرنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں کہ بیل گاڑیوں کے یہ فیصلہ طے کرنے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ چوہا سیدن شاہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر راستہ مزید دشوار ہو گیا اور پہلے سے موجود 6 بیلوں کو ہٹا کر تازہ دم بیلوں کے 5 جوڑے منگوائے گئے،
جنہوں نے اس توپ کو دلمیال پہنچایا۔ دلمیال میں اسے محفوظ طریقہ سے گاؤں کے مرکزی دروازے پر رکھا گیا۔ مقامی افسران کے ساتھ ایک یادگار تصویر بھی لی گئی جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ توپ گاؤں میں تالاب کے کنارے ایک چوک پر رکھی ہوئی ہے جس پر اس کی مختصر تاریخ بھی درج ہے۔ نہ جانے کیپٹن غلام محمد کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دلمیال چوک کے سامنے پرائمری سکول کے احاطے میں ان فوجیوں کے اعزاز میں یادگاری پتھر بھی نصب ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد دلمیال نے پاک فوج کو 5 لیفٹیننٹ جنرل اور 13 بریگیڈیئر افسران بھی فراہم کیے۔ انگریز حکمران کے ساتھ اس وفاداری کی وجہ سے یہاں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت انگریز کے خودکاشتہ پودے قادیانی زیادہ آباد ہے۔ 1860 کی رپورٹ کے مطابق ایک قصبہ میں صرف مسلمان ہی بستے تھے۔ 1890 میں دلمیال کے خواجہ محمد صادق کی حکیم نور الدین بھیروی قادیانی سے ملاقات ہوئی اور پھر مرزے کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کا پورا خاندان قادیانی ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دلمیال بھی قادیانیوں کا اثر و رسوخ قائم ہوتا گیا۔ 1925 تک دلمیال میں ایک ہی مسجد تھی جسے مینار والی مسجد کہا جاتا ہے۔ 1925 میں پہلی مرتبہ قادیانیوں نے مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بالآخر انگریز حکومت کی سرپرستی میں طاقت کے زور پر مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ الغرض مسلمانوں کی مسجد قادیانیوں کے تسلط میں چلی گئی۔ انہی دنوں حضرت امیر شریعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دلمیال تشریف لائے اور مسلمانوں کو قادیانیوں کے عقائد اور ریشہ دیوانیوں سے آگاہ کیا۔ قادیانیوں کا اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جانا مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھا۔ دلمیال کے قادیانی سول اور آرمی میں اعلیٰ عہدوں پر فیض ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوششوں میں مگن رہے۔ 1953 کی تاریخ مقدس میں ختم نبوت کی عوامی قوت کو کچلنے کے لیے قادیانیوں کے الفرقان بٹالین نے حکومتی اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں پر گولیاں برسائی تھی، جس کی وجہ سے لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مسلمانوں کے اس قتل عام میں دلمیال کے قادیانیوں کا بھی اہم ہاتھ تھا اور اس میں وہ شریک تھے۔ 1974 میں قادیانیوں کے پاکستان کی قومی اسمبلی نے اتفاق کی رائے سے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، مگر قادیانی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ وہ جن مساجد پر قبضہ کر چکے تھے ان پر ان کا قبضہ بدستور برقرار رہا۔ 1996 میں مسلمانوں میں بیداری ہوئی اور مقبوضہ مسجد مینار والی دلمیال کا کیس عدالت میں دائر کیا، جس کے نتیجے میں عدالتی فیصلے کے مطابق مسجد کو سیل کر دیا گیا۔ 2002 میں مسلمانوں کے حق میں فیصلے کی امید لگی تو قادیانیوں نے کیس کا تمام ریکارڈ ہی غائب کروا دیا۔
2015 سے تاحال عدالتی کارروائی تعطل کا شکار تھی کہ 10 ربیع الاول کو سوشل میڈیا پہ مقبوضہ مسجد کی تصویر دیکھنے میں آئی، جس کے اندر قادیانی مورچے واضح دکھائی دیتے تھے اور مسلح قادیانی ڈیوٹی پر مامور کھڑے تھے۔ دلمیال کے مسلمان درود و سلام پڑھتے ہوئے مسجد مینار والی کے قریب پہنچے اور اشرکائے جلوس ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے کہ اچانک مقبوضہ مسجد میں موجود قادیانیوں کی جانب سے پتھروں شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور ساتھ ہی مسجد سے گولیوں کی تھرتھراہٹ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4 مسلمان زخمی اور 1 مسلمان محمد نعیم شفیق شہید ہو گیا۔ دلمیال کے شرپسند قادیانیوں کا ابھی تک مسجد پر قبضہ ہے۔ مسلمانوں نے مسجد کو حصول کے لیے اپنی جان مال سے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں، مگر ہماری ناقص عدالتی نظام کے باعث ابھی تک مقدمہ جاری ہے اور اس وقت مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کے میز پر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخرو فرمائے اور مسجد مسلمانوں کو دوبارہ مل جائے، آمین۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔